کیا صاحب مفاہمت کی یہ بات اور یہ معاملات آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ محترمہ آپ سے کئی دفعہ درخواست کی ہے کہ ان اینک کی دکانوں کا ہمیں کوئی پتہ بتا دیں جہاں سے آپ پہن کے اور ہمارے اور بھی کرم فرما ہیں یہاں سے لے کے اسلام آباد تک جو پہن کے ان کو حالات جو نظر آتے ہیں ہم بھی ایسے دیکھ لیں۔ صدر صاحب بیچارے اپنی بیچارگی کی دعائیاں دے رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں ان کا مفاہمتی کردار۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا شاید، تو سلاخوں کے پیچھے ہوتا، اور باقی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ وہ جو قانون والی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ واپس کر دو، ان کی سٹاف نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ تو چلیں وہاں ثانیہ ہو رہا ہے ایوان صدر میں، یہاں جو ہمارے مہربان ہیں انہوں نے کہا صدر نے تو اپنی وہ جو ہے اس کا وقار گرا دیا ہے، ان کو اب استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہاں پہ ایسی باتیں ہوتی رہی، بیچارے وہ جائیں کہاں۔ لیکن اپنی پارٹی کی طرف سے وہ پہلے بھی کوششیں کرتے رہے مفاہمت کی، کچھ ملاقاتیں بھی انہوں نے کروائیں۔ بھائی کوشش تو کریں، پر جو حالات ہیں یہاں پہ جو ہیں اس میں کوئی آپ کو مفاہمت کی بات نظر آتی ہے؟ اس وقت مقصود اور مطلوب ایک چیز ہے کہ ایک جماعت کو جس کا نام ہم بھول جاتے ہیں کسی صورت میں آگے نہیں آنے دینا۔ دوسرا، آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے بہرحال لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے رہنا ہے، جو کچھ بھی ہو اندر رہیں۔ ایک پہ چودھری پرویز لائی پہ ایک مقدمہ نہ بنے بلکہ 13واں 14واں بن جائے، کبھی ریمانڈ یہاں ہو رہا ہے کبھی وہاں ہو رہا ہے۔ ان کا نام میں میٹافورکلی لے رہا ہوں، اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس میں آپ بتائیں کہ مفاہمت کہاں سے آ گئی؟ جو ڈائنامک ہے وہ یہ ہے، فلانی جماعت فلانے لیڈر کسی صورت میں آگے نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے، اور سرکاری عشیرباد، سرکاری پیار، سرکاری لاڈ وہ ایک آدمی کے لیے ہے۔ عدالتی آسانیاں ہو گئیں، قانونی آسانیاں ہو گئیں، وہ جاتے ہیں، وہ ابھی تک قدم نہیں رکھتے تو قانون کے جو وہ دروازے اور تالے کھلتے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا لاڈلا پلس، لاڈلا پلس سے بھی بہت آگے سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا خیال تھا کہ ہمارا بھی کچھ ہو جائے گا۔ لاڈلا پلس وہ بھی ہیں، لیکن لاڈلا پلس 2 ہے، لاڈلا پلس 1 جو ہے وہ ہمارے یہ ہیں، اور ایک لاڈلا۔ اچھا، ایک یہاں پہ عجیب صورتحال ہوتی ہے، بات آج کی ہو رہی ہے کہ یہ ہے ان کے لیے یہ ہے، ایک دم وہ کمپیوٹر جاتا 2018 میں اگر دیکھیں تو یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا، وہ آج کی بات کریں خدا کے واسطے آنکھیں آپ کی بند ہیں، وہ چشمے جو ہیں آپ کو موجودہ سیاسی منظرنامے میں کہیں مفاہمت نظر نہیں آ رہی۔ ایک اہم ملاقات بھی ایاز صاحب مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ آسمان بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے، وہ جو ڈیزل کی آوازیں لگاتے تھے وہ آج ان کی رہائش گاہ پہنچ کے بات کرنے، کیا مقصد لگتا ہے ان باتوں کا؟ ان کے پتہ نہیں خوش دامن کون ہوتا ہے جی، خوش دامن کی ساس کی پتہ نہیں، یہ چیزیں جو ہے نا، میں معافی بھی چاہوں گا، ایسی تعزیتیں یہ پاکستان میں ہی ہوتی ہیں، آدھا ٹائم ہم یہاں پہ وہ کرتے رہتے ہیں، ساس کا ہے وہ ہے۔ اس ملاقات میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب کی وہ جو صوفے اور کرسیاں ہیں، مطلب میں تو وہ پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں، یہاں تک مطلب ہمارے سر کے اوپر تک تو مولانا کی ہے۔ مطلب جو قوم کو، اور صحیح طور پہ جو رہبرے شریعت ہوں اور پتہ نہیں رہبرے بہت قسم کے ہوں تو ایسا ہی مطلب سادگی میں رہنا چاہیے۔ گھر بھی وہاں پہ یہ ضرور صافی صاحب گئے ہوں گے، اتاتورک ایونیو پہ ہیں جو کہ بہت اچھا ایک علاقہ ہے وہاں پہ، تو کاش ہمیں بھی فضیلت کے یہ جو ہے راہوں میں ہم بھی کچھ دیر چل لیں، کیونکہ وہ ساری میرے خیال تعزیت کیا کی ہوگی، صوفے سے ہم بہت امپریس ہو گئے۔ تو اور آپ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے بات سنیے، اس وقت جو چیز سب کو نظر آ رہی ہے، سوائے کئی دفعہ تھنک ٹینک کی آنکھیں تھوڑی سی نظریں جھنجھلا جاتی ہیں، ان کو وہ نہیں آتی کیونکہ وہ دوربینوں کا
असर होता है। नंबर 1 एजेंडा जो कौमी है कि दबा के रखना है एक साइड को, दूसरे को दूसरों में ऐसी ऐसी बशारतें नजर आ रही हैं और ऐसे ऐसे उन पे ताज और टोपियां पहनाई जा रही हैं कि नून लीग वाले भी बेचारे शशद हैं, हैरान हैं, लेकिन सरकारी वो जो चीज़ है सारी उनको वो कर रहे हैं। अब ये वो जो कहते हैं ना कि डील के तहत आ रहे हैं, क्या पसे पर्दा बातें हुई, क्या हैं बातें, नहीं है, वो उसका हमें इल्म नहीं है। जो 2018 में नाइंसाफियां हुई थी ना हमारे साथ, अब हमारे साथ अब इंसाफ हो रहा है, उनका अजाला हो रहा है। देखिए आप 2018 का जितना भी जिक्र करें, देखिए अलामात वो जो है सख्ती हमारी तारीख में एक दो रहे हैं। हम मुहावरतन कहा करते थे नवाब कालाबाग ऐसे थे, और वाकई बड़े वो सख्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे कि जी उनके सामने कोई चिरी भी पड़ नहीं मार सकती। नंबर 2 पे काफ़ी नीचे वो आए थे मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खान कि जी बड़े दबंग गवर्नर थे, ये थे वो थे। उनके ज़माने में भी, नवाब कालाबाग के ज़माने में भी ये कुछ ना हो, ये रवायात ना कायम हुई जो हमारे सामने हैं। उनमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। रेल चीज़ तो ये है, देखिए ना, आपने अपने सियासी मकासद हासिल करने, आपकी तरजीहात हैं जो भी हों, ज़ियाउल्लाह की अपनी तरजीहात थी, मुशर्रफ की अपनी तरजीहात थी, किसी और की अपनी होंगी, ठीक है, लेकिन ये जो उन तरजीहात की तकमील के लिए जिन रास्तों पे आप चल रहे हैं, ये रवायात जो पाकिस्तान में कायम हो रही हैं, ये जो प्रेसिडेंट्स कायम हो रहे हैं, ये जो इमेजरी हमारे सामने आ रही है, ये क्या अच्छी है? ये क्या हमारी नेक नामी का बायस बन रही है? बाकी चीज़ें ठीक है भाई, किसी ने तब किसी को फेवर किया था, ठीक है, आज किसी को फेवर है, ठीक है, ऑल राइट यार, ये पाकिस्तान की हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है, कभी ये फिर ठीक हो गया। पर जो आप तरीका है, जो अब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं, वो तो एक मुहावरा बन गया, बेमानी मुहावरा पाकिस्तान में बन गया है। ठीक है, कानून का आप देख लें, हाई कोर्टों का देखें, ऐसे कभी नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट के अहकामात एक नहीं आ रहे, आई जा रहे। 20 रोज तकरीबन गुजर चुके हैं, हजारों फलस्तीनियों की शहादत का सिलसिला जारी है, जिंदगी वहाँ सिसक रही है, लेकिन ऐसे में इसराइल की बदमाशी भी जारी है। या सब क्या वजह है? आलमी ताकतें बेबस हैं इस मामले पर या अपने मफादात की ताबे हैं? नहीं, आलमी ताकतें बेबस नहीं हैं। आलमी ताकतें जो हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेशली जो एक वाहिद सुपर पावर है, वो बिल्कुल इजराइल के साथ है, और इजराइल जो कर रहा है यकतरफा कर रहा है, और मुकम्मल बैकिंग वेस्टर्न पावर्स की है, बरतानिया की है, अमेरिका की है। लेकिन अब सच्ची आप पूछें तो अब दिल दुखने लगा है, दहल जाता है वो मनाज़िर। इसलिए दुखने लगा है कि हम जो बातें करने वाले हैं, हम सिर्फ बातें करने वाले हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, और हमारी बेबसी, जिसे आप आलिम इस्लाम कह लें, मुस्लिम ममालिक कह लें, या उनकी बेबसी और मसलहतें वो ऐसी हैं, और कुछ मैं थोड़ा ये डर के कह रहा हूँ, कुछ मेरे ख्याल हमास की मिस कैलकुलेशन भी है कि उन्होंने ऐसा किया और माहौल ऐसे पैदा हुआ कि इजराइल जो कर रहा है, और मगरबी दुनिया में जो कम अज़ कम हुकूमतें हैं वो अपलॉड कर रहा है कि इजराइल को हक है और ये है और वो है। जो ये था पहले के दिनों में कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, अमेरिका हैंडल ना कर सके, इजराइल हैंडल ना कर सके, वो तो सारी जो सोच है वो गलत साबित हो रही है। हिजबुल्लाह बेचारा जितना वो कर सकता है, देखिए ना, हिजबुल्लाह एक तंजीम है, किसी रियासत या मुल्क का नाम नहीं है। उसने नॉर्दर्न बॉर्डर पे, इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, ध्यान हटाने की कार्रवाइयाँ की हैं, पर उसने ऐलान जंग तो नहीं की। ईरान की क़यादत जो है, जो बिल्कुल हमास के पीछे है, हिजबुल्लाह के पीछे है, लेकिन वो बड़ी समझदार क़यादत है। उसने कोई ऐसा ऐलान नहीं कर दिया कि हम इजराइल के खिलाफ जंग हम डिक्लेयर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, बाकी किसी खातर में कोई रह नहीं जाता। अब हमारे लिए कहना जो है बड़ा आसान है कि अरब ममालिक को तेल का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए था, यहाँ एम्बार्गो लगाने,
ایسی وہ جو ہے دنیا چینج ہوگی، یہ 73 کی ہے نہیں، تو وہ کیے جا رہا ہے۔ میں کم از کم سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ گراؤنڈ انویژن غزہ کا اسرائیل نہ کرے کیونکہ اس میں خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن کل انہوں نے دعویٰ کیا ہے ایسا کرنے وہ شروع کر دیا ہے، اور اب تو وہ اس بے دریغ طریقے سے وہاں بمباری ہو رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ سوائے خالی الفاظ کے ہمارے خلاف کچھ نہیں ہونا، اور وہ بنجمن نیتن کی وہ جو ہے وہ بنیامین نیتن کی کچھ وہ ویڈیو بھی وہ کچھ آڈیو کچھ وہ لیک ہوئی ہے کہ کیا ہے بولتے رہیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں اس طریقے سے انہیں کرش کرنا چاہیے، اور وہ کرش کرنے کے در پہ ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے کہنا آسان کہ جی اس کے بڑے ریمیفیکیشنز ہوں گے، اس کے بڑے اثرات ہوں گے، لیکن جو ابھی تک اسرائیل اور امریکہ جو کر رہا ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہے کئی لوگ جو کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ جی دیر پا امن وہاں نہیں قائم ہوگا، دیر پا کی چیزیں کس نے دیکھی ہیں؟ ٹھیک ہے۔